ان کی جو ہے قرآن و سنت کی باتوں کو سنیں، سمجھائیں، پڑھیں، سنیں اور دعوت کے اوپر لبیک. سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ ہاں تو ابھی چھوٹے ہیں، سب سے میدان میں اترے ہیں، آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے سمجھنے کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے جانے کے بعد میں ان کو سمجھا دیجئے گا اگر نہیں سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اب یہ سنیوں میں کیسے آ گئی یہ شیعوں کی باتیں؟ ہے کہ نہیں؟ سنو جعفر صادق کا کنڈا کیسے آیا سنیوں میں؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ کچھ نااہل اور نامعقول بلکہ انہی شیعوں نے صدیوں سے یہ افواہ اڑائی ہوئی تھی کہ حضرت جعفر صادق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، جبکہ یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ حقیقت نہیں. انہوں نے کیا افواہ اڑائی کہ حضرت امام جعفر جو تھے وہ کس کے ان کے شاگرد وہ کس کے استاد ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت. جبکہ دونوں کی تاریخ پیدائش اور موت دیکھو تو زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن شیعوں نے اڑایا ہوا تھا کہ ہمارے امام، اب ان کو فقہ جعفری بنانا تھا نا، تو اب سب سے بڑے امام کون ہوئے؟ جعفر صادق کی جو فقہ ہے. انہوں نے کہا تمہارے استاد، تمہارے امام تو ہمارے کون ہیں؟ ہمارے امام شاگرد ہیں. انہوں نے اڑایا کہ جناب علی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے استاذ حضرت امام جعفر ہیں. چنانچہ اس افواہ نے امام ابو حنیفہ کے جو مقلد ہیں، جو اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں، حنفیوں کو ان کا یہ غیر معمولی معتقد بنا دیا. بالکل سچا پکا جعفر صادق استاد ہیں. تو بھائی جب ہم شاگرد کو اپنا امام مانتے ہیں تو جو شاگرد کا استاد ہو اس کو کیوں نہیں امام مانیں گے؟ تو احناف نے تقلید میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید میں حضرت امام جعفر صادق کا کیا بنا دیا؟ معتقد بنا دیا. اور جب یہ احناف ان کے معتقد ہو گئے تو پھر امام صاحب کے استاد ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی شیعوں کی طرح، جس طرح انہوں نے نیاز و فاتحہ شروع کیا ایسے انہوں نے بھی بولو. چنانچہ احناف کے علاوہ اور کوئی دوسرا رجب کا کنڈا ہمارے ملکوں میں بھرتا؟ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کوئی نہیں بھرتا ہے. ہمارے ملکوں کے احناف کی ایک کثیر تعداد، سب نہیں کثیر تعداد، کیوں؟ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. جب وہ شیعہ ہمارے امام کے استاد کے نیاز اور فاتحہ کرتے ہیں تو ہم تو بدرجہ اولا ہم ان کے کریں گے. چنانچہ جناب علی معتقد ہوئے اور پھر امام صاحب کے استاد ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی شیعوں کی طرح ان کے لیے نیاز فاتحہ شروع کی. حالانکہ شیعوں نے جو اپنے آپ کو محبان علی کہتے ہیں، یہ خوشیاں منانے کا دن دراصل جو رجب میں مقرر کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی. سب کو معلوم ہے کہ یزید کو اور یزید کے والد محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرم کا مہینہ آتے ہی چوراہوں چوکوں کے اوپر گالیاں اور تبرے کسنا شروع کیے جاتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس طرح سے میرے عزیزو دشمنی میں انہوں نے کیا اور انہوں نے رجب کو کیا، اور اس میں کھیر اور پوریاں پکا کر خوشیاں جو مناتے ہیں وہ صرف اس لیے مناتے ہیں کہ اس مہینے میں اس تاریخ کو یعنی 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے. ان کا دشمن، شیعوں کا دشمن اس دنیا سے رخصت ہو گیا، نعوذ باللہ. اس لیے انہوں نے اہل سنت کے اس عقیدت و محبت کو دیکھ کر انہوں نے مشہور کر دیا کہ جعفر صادق کا فاتحہ ہے. حالانکہ وہ خوشیاں مناتے ہیں امیر معاویہ کی وفات پر، لیکن نام کیا لیتے ہیں کہ کس کا فاتحہ ہے؟ جعفر صادق کی نظر اور ان کا فاتحہ ہے. نہ جعفر صادق کی وفات رجب کے مہینے میں ہوئی، نہ جعفر صادق کی پیدائش رجب کے مہینے میں ہوئی. جعفر صادق کا کوئی پتہ لتا اس مہینے میں بولو نہیں ہے. اس طرح سے میرے عزیزو خوشیاں انہوں نے منا رہی، وہ منا رہے ہیں اور کام ہم سے کروا رہے ہیں نظر و نیاز کے. اور امام جعفر، اور انہوں نے دیکھا کہ جب یہ لوگ ہمارے امام جعفر کو اپنا امام کا استاد مانتے ہیں تو بھی ان کے نام پر کوئی بھی کام چلا دیا جائے. چنانچہ کسی شیعہ کو نہ اس کے اوپر تکلیف ہوگی اور نہ ہی کسی سنی کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہوگا، اور اس طرح سے نہ کسی صوفی کو، نہ کسی مولوی کو، نہ اس پر کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے. اس لیے رجب کے کوڈوں کا فاتحہ یہ گھر بخوشی قبول کر لیا گیا اور اس طرح رائج کر دیا گیا. ایک سبب تو اس کا یہ رہا،
رجب کے کنڈوں کا. یہ بات سمجھ میں آئی کہ شیعوں سے کیسے سنیوں میں پہنچی ہیں؟ آ گئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ ہاں. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے میرے عزیزوں ہندوستان کے اوپر قدم جمانے کا ارادہ کیا تو ان کی یہ کوشش رہی کہ وہ ان سے جو ہندو ملک کے تھے ان سے ان کا دین ان سے نفرت نہ کریں. مسلمانوں نے جب ہندوستان پر اپنا قدم جمایا تو ان کی کوشش کیا رہی کہ ہندو ان سے نفرت نہ کریں. اس لیے انہوں نے اسلام کو بھی ہندوستانی مذہب کے ہندوؤں کے ہم رنگ بنانے کی کوشش کی تاکہ فاصلے جو ہے مٹ جائیں اور ہندو ہم سے قریب ہو جائیں. چنانچہ ایک بدنام بادشاہ خبیث اکبر کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں. اکبر بادشاہ اس نے دین الہی اسی غرض سے جاری کیا خبیث نے. اور اس کی بیوی کون تھی بولو؟ جو آپ کو پوچھوں ام حبیبہ کس کی بیوی ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن اکبر بادشاہ کی بیوی کا آپ کو بڑا پتہ ہے کہ اس کی بیوی جودھا بائی تھی. فلموں کی دین ہے بھائی. چلیں اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے. اپنی تاریخ سے خود ناآشنا ہیں اور غیروں کی تاریخوں کا آپ کو بڑی اچھی طرح سے علم ہے. مسلمانوں یہ حیا اور شرم کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے. اس نے دین الہی کی جو پیش کیا اور بادشاہوں نے اپنے تخت و تاج اور صوفیوں اور پیروں نے اپنی مسندوں اور گدیوں کو بچانے کے لیے رواداری، قومی یکجہتی اور پیار و محبت کا نعرہ لگایا. اور ہندوؤں پہ اس میں کوئی شک نہیں سکہ انہوں نے جما لیا، ضرور جمایا. چنانچہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے قدم ہندوستان میں جم تو گئے مگر وہ اسلام جو مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں بپا کیا تھا وہ اسلام مسلمانوں کے ہاتھوں سے. آپ کو پتا ہے اجمیر کے اندر ابھی 6 رجب کو عرس ہوا ہے. پتہ ہے آج گزشتہ سال کی ایک خبر میرے اتفاق سے یاد آئی. یہ دیکھو ایک بھائی نے بمبے سے بھیجی ہمیں کاٹ کر کے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ابلتی ہوئی ابلتی ہوئی دیگ میں کود کر جان دے دی. درگاہ غریب نواز میں المناک واقعہ. درگاہ غریب نواز میں UNI اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ شریف میں واقع ابلتی ہوئی بڑی دیگ میں زائرین میں سے ایک شخص نے کود کر خودکشی کر لی. خواجہ چشتی کی درگاہ میں منتیں پوری ہونے کے بعد زائرین کی جانب سے دیگ پکوا کر غریبوں میں کھانا تقسیم کیے جانے کی روایت ہے جس کے تحت سنیچر کی رات کو ایک شخص نے دیگ پکوائی تھی. بادشاہ جہانگیر کی جانب سے پیش کردہ اس تاریخی بڑی دیگ میں بیک وقت 5000 کلو گرام کھانا پکایا جا سکتا ہے. پولیس سپرنٹینڈنٹ سوربھ سریواستو نے بتلایا کہ آندھرا پردیش میں ضلع میدک کے مینا پور گاؤں کا محی الدین نامی شخص رات کو تقریباً 2:30 بجے ابلتی ہوئی دیگ میں کود گیا. پولیس کے اہلکاروں نے اسے نکال کر اجمیر کے جواہر لال نہرو اسپتال میں داخل کرایا لیکن بہت زیادہ جھلس جانے کی وجہ سے اتوار کو صبح 10 بجے اس کی موت ہو گئی. پولیس سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ مرنے سے پہلے اس شخص نے بتایا کہ اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ والد کی یہی خواہش تھی کہ وہ یعنی محی الدین خواجہ صاحب کے دربار میں واقع دیگ میں کود کر اپنی جان دے دے. لہذا اپنے والد کی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ درگاہ میں آیا تھا اور اس نے وہ جان دے دی. آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہو. وہ قوالی جو چل رہی ہے ہمارے ملکوں کے اندر، چلو اجمیر چلیں خواجہ والی، اور وہ عورت خواجہ غریب نواز کے دربار میں وہ عورت بچے کی منت مان کے گئی تھی، بغیر بچے والی تھی. سنی ہے قوالی وہ کہ دیکھیے کہ نہیں؟ وہ ضرور دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے. ہاں کہ جس میں دیکھ اس میں چلا گیا، بچہ دیگ میں چلا گیا اور پھر اس کے بعد میں جناب عالی بچے کو نکالا گیا، پھر وہ دربار خواجہ میں لایا گیا اور پھر دربار خواجہ سے روشنی آئی اور بچہ زندہ ہو کے چلا گیا. ابے اس کو تو کسی نے دیکھا نہ سنا نہ جانا نہ بوجھا. اس حضرت کو بھی کر لیتے، زندہ کرنا تھا تو یہ بیچارے کو کر لیتے. آخر اس کا باپ مر گیا ہے کہ نہیں؟ کہا اس کا باپ اس سے پہلے مر گیا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، جس دیش کے اندر گنگا بہتی ہے اور جس دیش کے ایسے گنگو پرساد لوگ ہوں کہ جناب علی لٹھو بات جا کر کے ملاؤں مولویوں کے کہنے پر نظر منت مدار پرست قبر پرست جا کے وہاں دیگوں کے اندر اندھے بن کے کودیں، ایسے مسلمانوں کا کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود. اور وہی اجمیر کے دربار میں جناب اس درگاہ کے کون ہیں جناب علی؟ وہ وہاں کے زین العابدین صاحب 26ویں گدی نشین ہیں.
جن کا انٹرویو کچھ دنوں پہلے 2 سال پہلے ممتا گپتا نے BBC لندن سے لیا تھا اور پوچھا کہ صاحب آپ کے ہاں تو آپ کے نبی نے گانے بجانے سے منع کیا ہے، تو یہ قوالیاں کیسے آ گئیں؟ ہم نے تو دیکھا ہے مزار شریف پر بڑی قوالیاں ہوتی، اور مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ بھی ابھی آج دنوں پہلے خبر میں دیکھا ہے میں نے کہ نہیں بلکہ میرے پاس ہی ہے جناب عالی، اوہو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یہ دیکھ مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ نہیں، ہاں یہ دیکھیں جوشی بھی خواجہ کی چوکھٹ پر، کون؟ جوشی بھی خواجہ کے چوکھٹ پر، اجمیر 11 ستمبر فروغ یہ 11 ستمبر، یہ آج بھی کون سی تاریخ ہے؟ عجیب، یہ بھی دیکھو یار